حضرات محترم، میں نے پچھلی نشست میں جہاں بات کو چھوڑا تھا اس سے میں آگے پھر چلتا ہوں کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی جل شان ہر ایک چیز کا کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنَ لِيَذَّكَّرُوا، کہ ہم نے اس قرآن میں حقیقت بیان کی ہے تاکہ لوگ اس کو سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ قرآن کریم وہ عظمت والی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ مہیمنہ کے لفظ سے پکار رہے ہیں۔ یہ پہلی کتابوں کی بھی محافظ ہے۔ پہلی کتابوں کا تذکرہ اس قرآن کریم میں آتا ہے۔ نگہبان کے طور پر مہیمنہ مطلب یہ کہ پہلی کتابوں کی بھی نگہبان کتاب ہے۔ یہ اول اور آخر کتاب ہے۔ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول و آخر نبی ہیں، اسی طرح یہ قرآن کریم بھی اول و آخر کتاب ہے۔ اس کے بعد کسی کتاب نے نہیں آنا، نہ کوئی کسی کتاب آنے کی ضرورت ہے۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اسی طرح یہ کتاب بھی آخری کتاب ہے۔ میں اس آیت کریمہ جو میں نے شروع میں تلاوت کی، اس میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم، کہ اے لوگو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور یہ کتاب تمام بیماریاں جو دلوں میں بیماریاں ہیں، جو ہمارے دلوں میں کوئی وسوسے اٹھتے ہیں یا کوئی ہم برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو یہ کتاب یہ وہ نور ہے جو دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ وہ ہدم اور ہدایت ہے، اور مومنین کے لیے رحمت ہے۔ اب اس کتاب کی کہ یہ نصیحت بھی ہے، یہ شفاء لما فی الصدور بھی ہے، یہ رشد و ہدایت بھی ہے، اور مومنین کے لیے رحمت بھی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح فرمایا۔ اب اس کی تصدیق کے لیے کو گواہ بھی چاہیے تھا، تو وہ گواہی جو ہے وہ اپنے محبوب سے دلوا رہے ہیں۔ کہ اے میرے محبوب، کل آپ فرما دیں، آپ گواہی دے دیں کہ یہ نعمت عظمیٰ جو اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کی طرف بھیجی گئی ہے، یہ اللہ کے فضل سے آپ کو ملی ہے، اس وبرحمت ہی اس کی رحمت سے آپ کو ملی ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس لیے تمہیں چاہیے کہ خوشیاں مناؤ۔
اس نعمت عظمیٰ کے مل جانے پر اے لوگو تم خوشیاں مناؤ. ہو خیر مما یجمعون، کیونکہ آپ جو کچھ دنیا میں کماتے ہیں، مال کماتے ہیں، اس سے محلات بناتے ہیں، زمینیں خریدتے ہیں، چاہے وہ روزی حق حلال کی ہو یا حرام کی ہو، جو بھی آپ کچھ کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہو خیر مما یجمعون، جو کچھ تم اس دنیا میں جمع کرتے ہو اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، جو کچھ بھی آپ جمع کرتے ہیں، وہ ان سب سے بہتر یہ قرآن کریم ہے. ہو خیر مما یجمعون، یہ تمام وہ جو تم نے دولت اکٹھی کی ہے ان سے یہ خیر ہے قرآن کریم. تو یہاں ان آیات میں ہمیں دو چیزوں کا، ایک تو کہ یہ نصیحت ہے، شفاء لما فی الصدور. ذرا آپ غور کریں کہ علاج اس چیز کا ہوتا ہے جو ظاہر ہو، جس کی تشخیص ہو جائے، اس کا علاج کیا جاتا ہے. اب دلوں کے اندر جو بھید چھپے ہوئے ہیں، اس کا تو کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتا. لیکن یہ قرآن کریم دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے. مثلا ایک شخص کوئی برائی کرنا چاہتا ہے تو ایک آیت کریمہ اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے کہ دیکھو، اگر تم نے جھوٹ بولا تو اس کی یہ سزا ہے، اگر تم نے زنا کیا تو اس کی یہ سزا ہے، تم نے شراب پی تو اس کی یہ سزا ہے. یعنی جگہ جگہ جو وسوسے، جو باتیں، جو ہم گناہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا علاج جو ہے وہ یہ قرآن کریم ہے. اور دلوں کے بھید تو اللہ جانتا ہے نا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو شفاء لما فی الصدور کہا کہ جتنی بھی بیماریاں تمہارے اندر پیدا ہوں گی، اس کا علاج اس قرآن کریم میں ہے. جیسے ایک ہرڈر ریس ہوتی ہے، ایک وہ پھلانگتا ہے، دوسری آگے آ جاتی ہے، تیسری آ جاتی ہے، چوتھی ہرڈل آ جاتی ہے. تو اللہ حاضر قیاس کہ یہ ہرڈلیں جو آپ کے سامنے آئیں گی نا، اس کا یہ علاج ہے، شفاء لما. اور نصیحت عالم اسلام کے لیے، بلکہ عالم اسلام کے نہیں، عالم بشریت کے لیے یہ نصیحت ہے کہ جو لوگ اس نصیحت پر عمل پیرا ہوں گے وہ کبھی خسارے میں نہیں جائیں گے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ہدایت ہے، رشد و ہدایت کا یہ مجموعہ ہے. اور مومنین کے لیے یہ رحمت ہے. یعنی اب اس میں ایک تو تمام عالم بشریت سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں نا کہ تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، اور یہ ہدایت ہے یہ سب کے لیے. لیکن رحمت للمومنین، یہ مومنین کے لیے رحمت ہے. تو اس کے بعد جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس رحمت کے بارے میں، اس نصیحت کے بارے میں، اس رشد و ہدایت کے بارے میں، شفاء لما فی الصدور کے بارے میں اپنے حبیب سے گواہی دلوائی.
کہ اے میرے محبوب آپ فرما دیں کہ اس نعمت عظمیٰ کا مل جانا یہ اللہ کا آپ لوگوں پر فضل ہے، اس کی طرف سے رحمت ہے، اس لیے تم اس نعمت عظمیٰ ملنے کے بعد خوشیاں مناؤ، اور جو کچھ تم دنیا میں جمع کرتے ہو یہ اس سے بہتر ہے۔ اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک چیز کا بیان کھول کھول کر کیا ہے۔ تخلیق کائنات سے پہلے کی باتیں بھی اس میں ہیں، اس کے حال کی باتیں بھی ہیں، مستقبل کی باتیں بھی اس میں ہیں۔ یہ ایک جامع اسکرپٹ ہے، تخلیق کائنات کا یہ بنیادی اسکرپٹ ہے۔ یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آج میں نے بات کی ہے تو یہ میں آج اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں، نہیں، میری جو بات ہے، جو میں بات کروں گا، جو فرعون بات کرے گا، جو کوئی نیک شخص بات کرے گا، اس کا اندراج پہلے قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو ہر آدمی، ہر شخص جیسا جیسے اس کا ٹائم آئے گا، جو وہ بولے گا، اس کا ذکر آلریڈی قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو یہ ایک جامع کتاب ہے اور یہ رشد و ہدایت کا منبع ہے۔ اسی لیے میں بار بار اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو یہ کہتا ہوں کہ ہم آج جس گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کی مین وجہ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ رکھا ہے۔ اس پر ہم توجہ نہیں دیتے، اس کا مطالعہ نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، اس لیے آج ہم گمراہی کی دلدل میں، آج فرقہ واریت کی دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ آج دین کو چھوڑ کر ہم نے مذہب کو اختیار کر رکھا ہے۔ میرا جو مین کام ہے، جو میں جہاد کر رہا ہوں، وہ اسی فرقہ واریت کے خلاف، اس مذہب کے خلاف، یہ مذہب جو ہم نے دین کو مذہب بنایا، میری جنگ تو اس کے بارے میں ہے، لیکن یہ ضروری تھا کہ میں قرآن کریم کی عظمت کو اجاگر کرنے کی کوشش کروں۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی اس بارے میں بھی۔ آج میں یہ دو جو باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا، ایک تو قرآن کریم کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی قسم اٹھا کر اجاگر کیا، اور دوسرا یہ ہمیں وہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائی جس کی تصدیق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ گوسپل برناباس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان تو ہل سکتے ہیں، ہٹ سکتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول وہ نہیں ہٹ سکتا۔ جو آپ نے فرما دیا وہ ایک اٹل فیصلہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے گواہی دلواتے ہیں جگہ جگہ پر، آپ میرے محبوب آپ یہ فرما دیں، آپ یہ کہہ دیں، آپ یہ فرما دیں، آپ یہ گواہی دے دیں۔ تو حضرات محترم، میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اپنے طور پر کریں، اور اس دین کو قائم کریں، مذہب سے جان چھڑائیں، فرقہ واریت سے جان چھڑائیں، تاکہ یہ دنیا بھی ہمارے لیے جنت بن جائے اور آخرت بھی اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، اور ہم رضائے مصطفیٰ بھی حاصل کریں اور رضائے خدا بھی حاصل کر لیں۔ تو وہ سب کچھ آپ کو ملے گا انشاءاللہ، جو لوگ اس قرآن پر، اس پر غور و فکر کریں گے اور اس پر عمل پیرا ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے۔
وہ تو کہتا ہے میری طرف رجوع تو کرو، دیکھو پھر میں کیسے تم کو معاف کرتا ہوں۔ تو میں آج اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔